بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ عرب و درود و سلام محمد و آل محمد پہ۔ منقول ہے کہ جناب شہر بانو شہر عادل کی پوتی تھیں اور بادشاہ ایران کی بیٹی عہد امیر المومنین میں مقید ہو کے آئیں تو ان کے ساتھ کچھ کنیزیں تھیں۔ ان کنیز میں ایک کا نام شیری تو ظاہری اور باطنی طور پر حسن سے شاہکار تھیں، بڑی اطاعت گزار، بڑی وفادار، بڑی ہمدرد اور غمخوار تھیں۔ جناب شہر بانو سے حد درجہ مانوس تھی۔ جب شہر بانو کو حضرت علی علیہ السلام حضرت نے امام حسین علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا تو آپ نے شیری کو بھی اپنی خدمت کے لیے امیر المومنین علیہ السلام سے حاصل کیا۔ کئی سال تک شیری امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہی۔ ایک روز حضرت نے اس کی خوش ہو کے راہ خدا میں امام حسین نے ان کو آزاد کر دیا اور ایک معقول آدمی سے ان کی شادی کر دی۔ شیری خاندان رسالت سے جدائی پہ بڑی شاخ تھیں، کسی طرح جدا ہونے پہ راضی نہ تھی، مگر حضرت نے سمجھا بجھا کے ان کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ چلتے وقت ہڑک ہڑک جب شیری اہل بیت اطہار سے رخصت ہونے لگیں تو خدمت امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہوئیں اور قدم پہ مبارک پہ بوسہ دے کے نہایت بے تابی سے رونے لگیں۔ عرض کی مولا، میرا دل خود بخود بھر آتا ہے، مجھے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب قدم بوسی میسر نہیں ہوگی، شاید میری عمر زیادہ وفا نہ کرے۔ حضور میری دست گزارش ہے کہ میرے غریب خانے پہ ضرور قدم رنجہ فرمائیے گا تاکہ حضور کی تشریف آوری سے آپ کے اس کنیز کو عزت ملے اور ہم چشموں میں عزت بڑھ جائے۔ حضرت نے فرمایا، اے شیری ملول نہ ہو، ہم ضرور ایک بار تیرے گھر، ہم ضرور آپ کے گھر آؤں گا۔ یہ سن کے جناب شیری کے کملائے ہوئے رخسار خوش ہو گئے، دل کی کلی کھل گئے اور کہنے لگی، فضہ کی ضیافت بھی نہ رد کی تھی نبی نے، میراث نبی پائی ہے فرزند علی نے۔ الغرض شیریں دعائیں دیتی ہوئی حضرت سے رخصت ہوئے، اپنے شوہر کے ساتھ منزلیں طے کرتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ یہ مقام شام کے راستے میں ایک پہاڑی پہ واقع تھا۔ یہاں پہنچ کے شیریں کو ذرا سکون حاصل نہ ہوا، حضرت کی آمد کے شب و روز منتظر رہنے لگی۔ جس قدر انتظار کی مدت زیادہ بڑھتی وہ اس قدر شیریں کی افسردگی زیادہ ہوتی جاتی۔ اپنے دل میں کہا کرتی تھی، یا الہی جلد ہی آئیں گے میرے گھر سبط نبی، بھانجے بھائی بھتیجے ساتھ ہوں گے سبھی، قاسم و کلثوم اکبر ہوں گے تو دل کی خوشی، ساتھ ہوں گے اہل حرم بانو شہزادی میری، ساتھ بابا کے جو ہم شکل پیمبر آئے گا، میری آنکھیں ہوں گی روشن، میرا گھر بھر جائے گا۔ اپنے شوہر سے اکثر کہا کرتی تھی، میں اہل بیت اطہار کے اخلاق کی تعریف بیان نہیں کرتی، ایسے خلیق مہربان ہمدرد میری نظر سے کبھی نہیں گزرے۔ اب تھوڑا سا حال حسینان کربلا کا بھی سن لیجئے کہ ابن زیاد کچھ مدت کوفے میں مقید رکھے، یزید کی خواہش کے مطابق ان بے کسوں قیدیوں کا قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ شیریں کی بستی سے ایک سیر منزل کے مقام پہ پہنچے تو شیریں نے رات کو ایک ہولناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ امام مظلوم کا سر بریدہ اپنے صحن میں پایا اور یہ کہتے سنا، اے شیریں، میں کل تیرے گھر آؤں گا۔ چونکہ اسے واقعی کربلا کی خبر نہ تھی، یہ خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی، میرے آقا صادق الاقرار ہے، خدا نے چاہا کل ضرور وہ میرے گھر مہمان ہوں گے، تم ان کی پیشوائی کو جاؤ، میں یہاں دعوت کا سامان کرتی ہوں۔ دیکھو جب میرے بارگاہ امام میں پہنچنا تو بسط تعظیم آداب بجلانہ بعنوان شائستہ انہیں اپنے ساتھ حضرت کے تمام حضرت کے ساتھ یقین ہے کہ تمام خاندان والے بھی ہوں گے، میں ان کی شناخت بتلائے دیتی ہوں۔ ان کے ہم شیریں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے مولا کے ساتھ ان کے خاندان والے بھی ہوں گے، میں ان کی شناخت بتلائے دیتی ہوں، ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا جو یہ غلام اپنے آقا کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہو ہاتھ میں جن کے علم سید والا عباس وہ ہوں گے، انہیں کہیو میرا مجرا، اکبر کو اس لقب سے تم ڈھونڈنا اس جا، ہم شکل نبی کون ہے شبیر کا بیٹا، جب ننھے سے تھے اب تو بڑے ہوں گے اکبر، شبیر کے پہلو میں کھڑے ہوئیں گے اکبر۔ الغرض جب اہل حرم کا قافلہ قلعہ شیریں کے مقابل آ کے اترا تو شیریں کے شوہر ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا۔ ہنگامِ زوال ایک جگہ اترا وہ لشکر میں پھرا ڈھونڈتا وہ مستر و ششدر، ہر سمت تجسس کی نظر کرتا تھا جا کر، بے کس نظر آئے نہ کہیں سبط پیمبر، بربادی کے آثار تباہی کے نشاں تھے، سرچند شہیدوں کے سر نو کے سنا تھے، بندی کی تھی اونٹوں پہ کچھ آنڈے تھی سوار، کپڑا کسی بی بی کے بدن، ایک بیمار توق سلاسل میں گرفتار، غش ہوتا تھا اونٹوں کی رسن کھینچ کے ہر بار، ہر بی بی نظر آتی ہے سخت پریشان، چہرے تھے اٹے خاک میں اور خاک گریباں،
عابد سے کہا۔ اس نے صاحب آزار کیا آپ سے قافلے کے وارث و مختار؟ کہنے لگی یہ سر کو جھکا کر عابد بیمار، ہاں بھائی میں ہوں اس قافلے کا قافلہ سالار، محبوس بلا ہوں، گرفتار محن ہوں، غم رسیدہ مصیبت کا آوارہ وطن ہوں۔ اے شخص یہ سب بیویاں جو کھلے سر نظر آ رہی میری پھوپھیاں، بہنیں، بھانجی اور بھتیجیاں ہیں۔ یہ شخص نے جب یہ سنا تو وہ روتا ہوا پیٹتا اپنے گھر کی طرف بھاگا اور شیریں سے کہا شیریں تو کس حال میں بیٹھی ہے، کس کی دعوت کا اہتمام کر رہی ہے؟ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، کربلا میں دشمن دین نے خاندان رسالت کا خاتمہ کر دیا، تیرے آقا حسین ابن علی 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے، اب نہ عباس نہ علی اکبر نہ قاسم نہ محمد نہ خانزادیہ علم کی شہزادیاں سر بہرانہ اونٹوں پہ بیٹھی ہیں۔ سنتے ہی شیریں کے ہوش اڑ گئے، چیخیں مار کے رونے لگی اور اپنے شوہر کے ساتھ مصیبت زدہ بیویوں سے ملنے آئی۔ تھوڑا سا حال اہل حرم کا سن لیا، یہ قافلہ اس منزل پہ پہنچا، یہ پوچھا سکینہ نے کہ لوگوں کدھر آئے، یہ پوچھا سکینہ نے کہ لوگوں کدھر آئے، بولا سرے حسین کے شیریں کے گھر آیا ہے۔ اہل حرم کے لیے وقت بہت ہی پریشانی کا عالم تھا، یہ یقین شہر دین نے اشاعت کیا، کربلا چھوڑ کے شیریں کا گھر آباد کی۔ اس حال میں شیریں گھبراتی ہوئی وہاں پہنچی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ایک بی بی کو دیکھتی تھی۔ بیبیاں آمد شیریں سے محل خجل ہوتی تھیں، بال رخسارے پہ بکھرا کے روتی تھیں۔ یک بیک کانپ کے بانو خزیں چلائی، اے لوگوں کدھر جاؤں قیامت آئی۔ بولی سکینہ خوش ہو کہ میری قسمت لائی، اب یہ جانوں کہ قبر شاہ امم کی پائی۔ یہاں آنے کا سدا ذکر کیا کرتے تھے، یہاں آنے کا سدا ذکر کیا کرتے تھے، بابا گھر شیریں کے جانے کا کہا کرتے تھے، بابا گھر جانے کا شیریں کے کہا کرتے تھے۔ ننگے پاؤں میں نکل آئی ہوں مشتاق امام، ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں گھر میں ضیافت کا پام۔ بولی یہاں زینب کا نہیں ہم نام، ہم ہیں قیصب قیدی مظلوم ستم کش ناکام، تیرا مہمان صادق تیرے گھر آئے گا، ذبح بھی کوئی جو کر دے تو تیسر آئے گا۔ شیریں نے آواز کو پہچان لیا اور کہنے لگی بی بی آواز کو تو پہچان گئی، یقیناً آپ بانی و مستر ہیں اور رسول الثقلین۔ آہا یہ صورت میں کیسی تبدیلی، آہا کنیز اتنی دیر میں نہ پہچان سکی۔ یہ سنتے ہی جناب شہربانوں میں شرم سے سر جھکا لیا، خاموش ہو گئی۔ حال دیکھ کر شیریں نے پاؤں پہ گر کے کہا سر تو اٹھاؤ بی بی، ہائے کیا ہو گیا جلد سناؤ بی بی، میرے آقا تو سلامت ہیں بتاؤ بی بی، علی اکبر ہوں کہ مشتاق دکھاؤ بی بی، اب نہ شرماؤ کنیز آپ پہ قربان گئی، علی اکبر کی تمہیں ماہوں میں پہچان گئی۔ کہا بانو نے کہ کیوں کر تجھے یاد رہا، کہاں میں اور کہاں بانو ابن حیدر، میں ہوں قیدی آوارہ وطن و استر، قید کیوں ہونے لگی جس کا پسر اکبر ہو، بانو شاہ امن۔ شیریں نے رو رو کر کہا بی بی خدا کے لیے اپنے آپ کو مجھ سے نہ چھپاؤ، میں خوب جان گئی کہ آپ ہی میری شہزادی للہ مجھے بتائیے میرے سید و آقا پہ کیا گزری۔ یہ سن کے جناب شہربانوں سے تاب ضبط نہ رہی، شیریں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور رو رو کے فرمانے لگی چھپ سکی نہ جو چھپائے وہ دلگیر ہوں میں، جستجو جس کی ہے وہ بانو شبیر ہوں میں۔ آہ شیریں تیرا آقا گیرن میں مارا، 3 دن پیاس سے تڑپا وہ نبی کا پیارا، ٹکڑے تلواروں سے کنبا ہوا سارا، خاک میں چھپ گیا شبیر کا ماں پارا، رونا دعوت کو کیا خلق میں بھی شیریں، سر سے وعدہ کیا پورا شہ دین شیریں۔ ہاں شیریں کا پکڑ کر اٹھی بانو حزیں، لے کے آئی وہ سر سبط پیمبر کے قریب، ہاتھ اٹھا کر دیکھو اے شیریں ادھر، جس کی زلفیں بندی ہیں چاند سی روشن ہے جبیں، تیرا آقا ہے یہی مطلوب ہر ایک کا ہے طالب، یہ حسین ابن علی بن ابی طالب ہے۔ آہ یہ سنتے ہی شیریں سر شبیر کی طرف بڑی، ہاتھ پھیلا کے کہنے کی مولا نے کنیزی آپ کے قربان، حسب وعدہ کنیز کے گھر تو آئے مگر اس حال میں شیریں آپ سے کوئی خدمت نہ کر سکی، مولا میرے گھر چلیے اپنے نور سے میرے گھر ظلمت قضا کو روشن کیجیے۔ آہ مولا میری کوئی حسرت پوری نہیں، وہاں کہاں شہزادے علی اکبر کہ میں گھر لے جاؤں ان کے پاؤں دھو دھو کے پیوں، کہاں عباس دلاور میں ان کی خدمت۔ بہت ہی روئی اور مولا حسین سے مخاطب ہو کے کہا خود بھی مقتول ہوئے، فوج بھی مقتول ہوئی، ہائے آقا نہ ضیافت میری مقبول ہوئی، معجزے سے ہوا گویا سر سبط رسول، میں نے اور میرے خدا نے تیری دعوت کی قبول،
پاک اللہ نے نبی کہتے ہیں حسنت قبول پیش حق اجر تجھے ملے گا ایک روز ضرور. فاتحہ پیاسوں کا شربت پہ دلا دے فاتحہ پیاسوں کا شربت پہ دلا دے شیریں, پانی تھوڑا سا سکینہ کو پلا دے شیریں. جاگ شیریں جاگ جا اے کنیز با وفا, آ رہا ہے گھر تیرے قافلہ حسین کا, قافلہ حسین کا. میرے بچے کو ستمگاروں نے تڑپایا ہے, دشت میں گھیر کے پانی کو بھی ترسایا ہے. ہائے اس ظلم و مصائب میں اسے یاد رہا, اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے آیا ہے. جاگ شیریں جاگ جا اے کنیز با وفا, آ رہا ہے گھر تیرے قافلہ حسین کا. ہائے کس طرح میرے گھر کو اجاڑا ہے ہائے, کس طرح میرے شبیر کو مارا ہے ہائے, کس طرح نیزہ اکبر کو مارا ہے ہائے, اپنا وعدے کو نبھانے کے لیے آیا ہے. جاگ شیریں جاگ جا اے کنیز با وفا, آ رہا ہے گھر تیرے قافلہ حسین کا. پانی لینے کو گیا نہر پہ عباس میرا, چھت گئی مشق کٹے ہاتھ علم ٹھنڈا ہوا. میرے بچے کی کمر ٹوٹ گئی پھر بھی اسے نام اللہ کا اور وعدہ ہر ایک یاد رہا. جاگ شیریں جاگ جا اے کنیز با وفا, آ رہا ہے گھر تیرے قافلہ حسین کا. دو پسر زینب مستر کے بھی قربان ہوئے, ہائے بن پانی کے وہ پھول بھی مرجھا سے گئے. سارے پیمانے وفا پورے ہوئے مقتل میں, اب تیرے آقا تیرے شہر میں مہمان ہوئے. جاگ شیریں جاگ جا اے کنیز با وفا, آ رہا ہے گھر تیرے قافلہ حسین کا. ہو گئی پوری تیرے دل کی دعا جاگ ذرا, ہے یہی تیری وفاؤں کا صلہ جاگ ذرا. گھر کا ہر کونا آزا خانہ بنا بنا دے اٹھ کر, میرے آقا تیرے مہمان ہوئے گا کر یہاں. جاگ شیریں جاگ جا اے کنیز با وفا, آ رہا ہے گھر تیرے قافلہ حسین کا. ہو گئی پوری تیرے دل کی دعا جاگ ذرا, ہے یہی تیری وفاؤں کا صلہ جاگ ذرا. گھر کا ہر کونا آزا خانہ بنا دے اٹھ کر, تیرے آقا تیرے مہمان ہوئے جاگ ذرا. جاگ شیریں